مکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف میں تھے، مکہ والے تو خوف میں نہیں تھے. تو بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ والی آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہو. ایسا پاسبل ہے کہ سورت جو ہے وہ مکہ کی ہو لیکن اس کی چند آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہوں. لیکن زیادہ مضبوط بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ سورت مکی ہے تو زیادہ یہی ہے کہ جب ایک سورت مکی ہے تو غالب یہی ہے کہ ساری آیتیں اس کی مکہ میں ہی نازل ہوئی ہیں. تو اس لیے زیادہ مضبوط بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد خاص مکہ نہیں ہے بلکہ کوئی پہلے زمانے میں کوئی بستی گزری ہوگی جس کو اللہ نے بڑی نعمتیں دیں، وہ بڑے شکر گزار یعنی بڑی نعمتوں میں تھے، بڑے اطمینان میں تھے، اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی. ناقدری کیسے کی ہے انہوں نے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے ہوں گے. جب رزق کی فراوانی ہوئی تو زنا میں ہو سکتا ہے پڑ گئے ہوں، شراب کباب میں لگ گئے ہوں. تو یہ ساری برائیاں اس سوسائٹی میں آ گئیں. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو تباہ کیا. لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے تباہ کرنے سے پہلے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ ان کو سمجھائیں کہ تم پر جب اللہ کی رزق کی نعمتیں ہیں تو یہ رزق تمہیں اللہ دے رہا ہے تو اس کا شکر کرو. تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، تحقیق ان کے پاس انہی میں سے رسول آئے، اسی قوم میں ہم نے رسول بھیجے جو ان کو سمجھائیں کہ تم جو برائیاں کر رہے ہو، ناشکری ہے یہ اللہ کی، اس برائیوں سے توبہ کرو. لیکن بجائے رسول کو ماننے کے فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے رسول کا انکار کیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اور عذاب نے ان کو پکڑ لیا. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے، یعنی رسول کی نہ مان کر وہ ظالم تھے. تو دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ بعض خاندانوں کو نوازتے ہیں، بہت معاشی ترقی ہوتی ہے ان میں، تو ان میں علماء جاتے ہیں. اب رسول تو نہیں آ سکتے لیکن علماء انبیاء کے وارث ہیں، حدیث میں آتا ہے. علماء ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جتنا پیسہ آتا ہے نا، بجائے شکر کرنے کے انسان میں بغاوت اور زیادہ پیدا ہوتی ہے. غریب آدمی ہم نے دیکھا ہے اللہ کے عام طور پہ زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ دین کی بات سن لیتا ہے. جیسے جیسے دولت آتی ہے بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے اور دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج تو ہمیں زیادہ تر ایتھیزم دولت مندوں میں نظر آ رہا ہے. پیسہ آتا ہے، عیاشی آتی ہے، پھر مذہب ان کو برا لگنے لگتا ہے، اللہ رسول کی باتیں بری لگنے لگتی ہیں. تو ان لوگوں کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا، اچھا اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اطمینان اور رزق کی فراوانی یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر کسی قوم کو اللہ نے معاشی ترقی دی ہے اور امن ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس تم جو روزی اللہ نے تمہیں دی ہے اس کو کھاؤ جو حلال طیب ہے، یعنی اس کو حلال سمجھو. اب اس آیت کا ربط کیا ہے؟ یعنی اللہ تو ایک بستی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ بستی نے ناشکری کی اور عذاب آیا، لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھو. تو کیا ربط ہے؟ مطلب رب کو خوب سمجھیے. شرک کرنا بھی اللہ کی ناشکری ہے، کیونکہ خاص طور پر ان آیتوں میں سب سے پہلے اہل مکہ کو خطاب ہے. تو اہل مکہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی تو ایک ایسی بستی ہو جس پہ خوف بھی نہیں ہے اور یہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا. ایسی زمین ہے جو بنجر ہے لیکن پھر بھی رزق کی فراوانی ہے. پوری دنیا سے تجارتی تمہارے تعلقات ہیں اور تمہیں لوگ قتل بھی نہیں کرتے، تمہیں لوگ مارتے بھی نہیں ہیں، تمہارے تجارتی قافلوں کو آرام سے مختلف ملکوں سے گزرنے بھی دیتے ہیں، صرف یہ سوچ کے کہ مکہ کے لوگ ہیں جی، یہ تو بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں، تو بڑے قبیلے ہیں قریش کے، اور قریش جیسے قبیلے ہیں یہ تو معزز لوگ ہیں. تو تم بھی اگر اللہ کی ناشکری کرو گے نا تو تمہیں بھی اللہ تباہ و برباد کر دے گا. تو تمہاری ناشکری کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور مشرکین میں جو سب سے بڑا شرک تھا اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام کر دینا. جیسے دوسرے مقامات پر کئی جگہ یہ مضمون ہے نا، اپنے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے اس جانور کا دودھ بھی حرام اور اس کا گوشت بھی حرام. تو اس کو کی قرآن بار بار نفی کر رہا ہے کہ یہ تم نے خود سے کیوں حلال حرام کر دیا؟ تو اللہ کا کام ہے نا، قانون سازی اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی کو قانون سازی کا حق دینا یہ بھی ایک بڑا شرک ہے. مینجمنٹ کی حد تک تو انسان کو اجازت ہے کہ لال بتی پہ رکنا ہے اور گرین پہ چلنا ہے، ان چیزوں کا تو مینجمنٹ سے تعلق ہے نا. خود چیزوں کو حلال و حرام کر دینا اس کا تو انسان کو رائٹ ہی نہیں ہے. انسان کے لیے وہ ذات قانون بنائے گی جو انسان سے اوپر کی ہے. انسان اپنے سے نیچے والوں کے لیے قانون سازی کرے گا، جانوروں کے لیے، اپنے لیے نہیں کر سکتا. اپنے لیے تو انسان سے اوپر کی ذات ہے جو اللہ ہے، وہ بتائے گا کہ کیا لیگل ہے کیا انلیگل ہے.
تو اس لیے بہت بڑا شرک ہے، یہ خوب سمجھ لیں، قرآن اس کی بہت نفی کرتا ہے کہ حرام کو تم نہ حلال کر سکتے ہو اور نہ حلال کو تم حرام کر سکتے ہو۔ اس آیت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیں نا، اسلام نے نکاح اور طلاق کا ایک ضابطہ بنایا کہ بیوی حلال کب ہوتی ہے، حرام کب ہوتی ہے۔ ہماری عدالتوں نے سارے سیٹ اپ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ میں بار بار چیختا ہوں عدالتی خلا کے خلاف،